مرد کو بے وفا کہا جاتا ہے نا, یہ بے وفائی کوئی چیز نہیں ہوتی. مرد کو اجازت ہے 4 شادیوں کی. اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. اگر وہ آپ کو بھی رکھے گا, دوسری بیوی بھی رکھے گا, تیسری بھی, چوتھی بھی رکھے گا, اور آپ کو چاروں کو جو ہے وہ بھرپور حقوق دے گا, یا 2 بیویوں کو صحیح حقوق دے گا, تو اس میں یہ اس کی بے وفائی نہیں ہے. لیکن وہ اس کی بھی تو کوئی فرمائش ہوگی, وہ بھی تو اپنی بیوی سے کوئی ڈیمانڈ رکھتا ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اپنے پرسنل ٹائم میں خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ادائیں دکھائیں, تو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ شوہر کے لیے سجو سنورو, اور جو ہے وہ باہر جو ہے وہ لوگوں کے لیے سج سنور کے نہ جاؤ. آپ کے پاکستان کی عورتیں جو ہے وہ باہر بازار میں نکلتی ہیں سج سنور کے, اور شوہر کے سامنے جو ہے وہ گندی پھرتی رہتی ہیں. تو پھر شوہر کہاں سے جو ہے وہ ان کو ٹائم دیں گے؟ وہ تو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف جائیں گے. تو یہ نہیں سیکھتے اسلام سے. باقی سارا اسلام آتا ہے لوگوں کو, لیکن یہ نہیں آتا. 4 شادیوں کی بات کا جو ہے وہ فوکس بڑا ہے, لیکن ایسے لوگ جو 50% جاہل مرد ہیں یہاں پر, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں جو بات یہاں پر کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو رکھنا کیسے ہے. جب بھی مرد کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہے احساس کے لیے جاتا ہے. فزیکل نیڈ تو اس میں شامل ہوتی ہے, لیکن احساس شامل ہوتا ہے جب اس کی کوئی بات بھی سن لیتا ہے نا, اور اس کو عزت دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پوڈ کاسٹ لائک کرتے ہیں, اور بڑی تعداد میں دیکھنے والے لوگ جو ہیں بڑے دنوں سے ایک ایشو کو لے کے ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس پہ ڈسکس کریں. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا تعارف کرانا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ آلریڈی وہ ایک رسمی جملہ ہے نا, ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. فیمس اور سینئر جرنلسٹ ہیں, ہوسٹ کرتی ہیں پروگرام مین اسٹریم میڈیا پہ, ماہر نفسیات ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ آپ کی نظروں سے گزر رہے ہوں گے. بڑے میسیجز ہیں ان کے. تو ہم نے ان سے آج ریکویسٹ کی ہے کہ ٹائم دیں, اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ کافی مصروف ہوتی ہیں, بلکہ ہم نے ان کو کڈنیپ کیا آج باقاعدہ چینل سے کڈنیپ کیا, اور پھر ہمیں ٹائم ملا, ورنہ تو شاید یہ مشکل ہو جاتا. شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں. سوسائٹی کے اندر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں, اور ان کا حل کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ڈسکس کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات کرنا ہی شاید کوئی جرم ہے. بالکل صحیح. حالانکہ اگر ان موضوعات پہ بات نہیں ہوگی تو پھر اویئرنیس کیسے آئے گی؟ ایسے ہی ہے. تو آپ کیونکہ ماہر نفسیات ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, فیملی کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور اس سے بڑھ کے آپ جو ہے کیونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان مسائل کی پیدائش کہاں ہوتی ہے اور ان کا حل کہاں ہے. جی. مسئلہ جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ تعداد کی کوئی میں ریشو تو نہیں بتا سکتا, لیکن ماہر نفسیات بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے, رپورٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے تو اس بات کو آپ کلیئر کریں کہ کیا ایسا ہے سوسائٹی میں؟ آپ بھی, کیونکہ آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے. جی بالکل آتے ہیں کیسز, اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہے وہ پاکستان میں, مطلب پوری دنیا میں ہی ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں تو ہونے تو نہیں چاہیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہیں. یہ رشتہ جسے اللہ نے بڑا پاک بنایا, میاں بیوی کا رشتہ, اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا میاں بیوی کے رشتے پر. اتنا بڑا رشتہ, اتنا بڑا مقام ایک دوسرے کے لیے کہ شوہر کو سجدے کا اگر حکم ہوتا اللہ کے بعد تو وہ شوہر کو ہوتا, بیوی کے لیے اتنا بڑا مقام دے دیا, ایک مرد کو اتنی بڑی عزت دے دی. تو یہاں پر لوگوں نے اس میاں بیوی کے رشتے کو سمجھا ہی نہیں. اس کے تقدس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس کے تقدس اور احترام میں جہاں جتنا قصور جو ہے وہ مرد کا ہے, وہاں اتنا عورت کا بھی ہے. کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شائستگی کا نام ہے, عورت خوبصورتی کا نام ہے, عورت ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت کا نام ہے کہ جس میں ٹھہراؤ ہو, جس کے بات کرنے کے انداز سے, جس کے گھریلو کام کرنے کے انداز سے, جس کے بچے سنبھالنے سے شوہر تک سنبھالنے یا سسرال تک سنبھالنے کے انداز سے یہ اندازہ ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنی ایلیگنٹ ہے, وہ کتنی پڑھا لکھا ہونا میٹر نہیں کرتا. آپ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں, یہاں پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں, آپ کو کتنا شعور ہے.
تو یہاں پر ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں شعور جیسی چیز کو ختم کر کے باہر یہ چیز تلاش کرنا شروع کر دی. باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں خواتین کو جو ہے وہ ہم نے تلاش کیا. زیادہ تر اس میں تعداد مردوں کی ہے. اکثر اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی عورتیں بھی اسی تعداد میں جو ہے, بلکہ میری آپ سے جب پہلے بات ہو رہی تھی, ابھی ہم جو ہے وہ راستے میں آتے بات کر رہے تھے, وہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا, میں اب ریکال نہیں کر رہا کس پوڈ کاسٹ میں, جی آپ نے کہا کہ مردوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے عورتوں سے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں. تو میرے لیے یہ میتھ تھوڑا کنفیوزنگ تھا. نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی سائڈ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو تعداد کا تعین آپ نے کیا تو مجھے لگا کہ یہ مرد جو ہیں اگر زیادہ ہیں اس طرف, تو یہ ریلیشن بلڈ پھر کہاں پہ کرتے ہیں جا کے, اگر خواتین انوالو نہیں ہیں تو؟ دیکھیں, خواتین انوالو ہوتی ہیں تو مرد جو ہے وہ اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس میرٹل افیئر کی طرف جائے, ایکسٹرا میرٹل. میں تھوڑا بحث دوں مردوں کو لے کے, مجھے سن کے آپ کی بات یہ لگا کہ نہیں, دیکھیں مرد جو ہے نا وہ پہل کرتا ہے. مرد ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا اپنا شکار, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی عورت کہ جو اس کی بات سنے, جو اس کو عزت دے. مرد کو عزت چاہیے. مرد کو معاشرے میں آپ محبت نہ دیں, آپ کچھ بھی نہ دیں, لیکن اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. جو عورتیں اپنے شوہروں کو عزت دیتی ہیں, جو اپنے شوہروں کے مقام کو سمجھتی ہیں, شوہر ان کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر بھی رہے ہوں تب بھی ان کا خیال رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا ایک الگ تعلق جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عورت کچھ بھی ہے, میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بھی کر رہا ہوں, لیکن میں نے اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ یہ میری عزت کرتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ محبت سے زیادہ عزت پہ ٹکا ہوا ہے. عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں, کسی بھی معاشرے میں آپ جب, اور خاص طور پہ اسلام میں, اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں, ہم سب مسلمان ہیں اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. لیکن میاں بیوی ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. جہاں عزت ہوگی وہاں محبت آٹومیٹکلی آ جائے گی. لیکن ہم نے محبت پہ کام کیا کہ جی محبت ہونی چاہیے, میرا شوہر مجھ سے محبت کرے, میں جو ہے وہ شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے, لیکن عزت کا تقاضا کہیں نہیں ہے. عزت کا تقاضا کتنے % جو ہے وہ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. ذرا ہمارے معاشرے میں غور کریں تو آپ کو پرابلم یہی نظر آئے گی کہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ بیوی شوہر کو اور نہ شوہر بیوی کو عزت دے پا رہا ہے. محبت تو بڑی دیر کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. محبت تو آج کے زمانے میں ہے نہیں. جو باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرس چل رہے ہیں اس میں بھی محبت نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ کی جو ہے وہ اپنے جس نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام کہہ رہا ہے, اسی نفس کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کیے بغیر اس عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنائے ہوئے ہیں, جو آپ ایک ناجائز تعلق ہے جس میں جائز کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن ناجائز رکھنے پر آپ کی بیوی کو بھی اعتراض نہیں ہے. اگر اس کو وہ آپ کے اس ناجائز تعلق کو پکڑ لیتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے خاموشی اختیار کر لیتی ہے. مگر اگر جو ہے وہ شوہر نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کر کے دوسری بیوی گھر لے آتا ہے تو وہی پہلی بیوی جو ہے وہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیتی ہے, پورے جہان میں اس کو جو ہے وہ بے عزت کر دیتی ہے, بدنام کر دیتی ہے. مطلب آپ نے مرد کو روک لیا صحیح کرنے سے اور آپ نے اسے لگا دیا غلط کرنے پہ. یہاں پر بہت زیادہ قصور عورتوں کا ہے. میں یہ ہمیشہ صاف اور واضح کہتی ہوں کہ اگر عورت نے یہ تسلیم کیا ہوتا کہ مرد کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ 4 شادیوں کی آپ کو ایسی اجازت ہے کہ آپ ایک شادی کر لی پھر دوسری کر لیں تیسری. اگر آپ انصاف کر سکیں, اسلام کہہ رہا ہے انصاف کر سکیں, تو اگر آپ انصاف پہلی کے ساتھ نہیں کر رہے تو دوسری کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا, اب یہاں پہ یہ جو مرد کو بے وفا کہا جاتا ہے نا, یہ بے وفائی کوئی چیز نہیں ہوتی. مرد کو اجازت ہے 4 شادیوں کی. اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. اگر وہ آپ کو بھی رکھے گا, دوسری بیوی بھی رکھے گا, تیسری بھی, چوتھی بھی رکھے گا, اور آپ کو چاروں کو جو ہے وہ بھرپور حقوق دے گا, یا 2 بیویوں کو صحیح حقوق دے گا, تو اس میں یہ اس کی بے وفائی نہیں ہے. یہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے. تو اس پر آپ جو ہے وہ چیخ چلانا نہیں کر سکتے. میں پڑھ رہی تھی کہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ مرد وہی ہے جو 1 سے زیادہ شادیاں کرے. اب میں بڑی یہ پڑھ کر جو ہے وہ حیران ہوئی, اور مجھے اس چیز کا بڑا جو ہے وہ ڈفرینٹ مجھے جو ہے وہ محسوس ہوا کہ مرد وہی ہے جو 1 سے زیادہ عورتیں. کہتے ہیں کہ جو ایک عورت کے ساتھ رہے اسے بے وقوف مرد کنسیڈر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ساری عورتوں کو آپ اپنے خلاف کرنے جا رہی ہیں آج. اچھا, میرے خلاف ہیں پاکستان کی آپ کی ساری عورتیں میرے خلاف ہیں, لیکن وہ عورتیں میرے بالکل خلاف نہیں ہیں جنہیں میری بات سمجھ آ جائے, جو وقت پہ سمجھ جائیں. اچھا, ہونا پھر بھی وہی ہے. آپ کے شوہر نے جس نے باہر جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے, میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے اس نے رک نہیں جانا. لیکن اگر عورت یہ سمجھ جائے گی کہ اس نے اپنے شوہر کو سپیس دینی ہے, اور شوہر یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو سپیس دینی ہے. بیویوں کو حکم نہیں ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر باہر چلانے کا, شوہروں کو بھی حکم نہیں ہے, لیکن شوہروں کو شادی کرنے کا حکم ہے, مگر بیوی کو ایک ہی وقت میں کوئی دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں ہے. عورت کو وہ ایک ہی مرد کے ساتھ رہے گی.
اچھا اس میں جو میں سوال یہ تھا کہ نفسیاتی پہلو یہ ہے، آپ نے ابھی کہا کہ مرد جائے گا ہی جائے گا دوسری سائڈ پہ، چلے ہم میجورٹی کی بات کر لیتے ہیں، مارجن دے دیں کیونکہ ساری خواتین شک نہ کرنا شروع کر دیں. ساری خواتین یا سارے مرد بھی تو ایسے نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایک چیلنج ہے سوسائٹی کا. جی، ایک شخص جو محبت کی شادی کرتا ہے، اپنی پسند کی شادی کرتا ہے اور لڑ جھگڑ کے والدین کو ایگری کرتا ہے فرام دا بوتھ سائڈ، لائک میل اور فیمیل دونوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی. بالکل کی. ایسی شادیوں میں عموماً دیکھا جاتا ہے، یہ آپ زیادہ بہتر بتائیں گی، کہ ان میں خلا اور ڈائیورس کی ریشو ہائی ہے. یہاں تک ٹھیک ہوں میں؟ ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا، اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو تو اپنا ہیرو ملا اور ان کو وہ خوابوں کی رانی مل گئی. تو جب اتنا آئیڈیل سینیریو بلڈ کر دیا آپ کے لیے قدرت نے، آپ تو پھر یہ کہاں سے نئی چیز آ جاتی ہے کہ وہ بندہ یا بندی چلیں کہہ لیں کہ اس کے باوجود اس طرح کے ریلیشن میں چلے جائیں؟ مرد کو پھر تو نہیں جانا چاہیے. محبت نا دو بے وقوفوں کے درمیان ہوتی ہے. جس کو پہلے عقل آ جاتی ہے وہ بیچارہ بے وفا ہوتا ہے. بات اور کچھ نہیں ہے. جہاں بے وقوفی کی جا رہی ہو نا، آپ نے اگر دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے تو آپ محبت کر لیں. اچھا دیکھیں، محبت جو ہے نا، یہ محبت پھر روئے زمین پہ دوبارہ نہیں ہوئی. محبت میں کائنات بنی ہے. وہ اللہ نے جو ہے وہ رسول کے ساتھ جو محبت کی، اس میں کائنات بن گئی. پھر جو محبت ہوئی وہ حسین نے کی کہ جو کربلا کے مقام میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے، اس کے بعد محبت ختم ہے. آپ ایسی محبت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسا شجاعت اور بہادری کا واقعہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ عورتیں ہی بچتی ہیں جن سے آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے یہ ہو، تم میرے لیے وہ ہو. کوئی بہادر انسان مجھے دنیا کا تاریخ اٹھا کے بتا دے جس نے کسی عورت کے لیے کوئی قلعہ فتح کیا ہو. اسلام کے لیے قلعہ فتح ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ بہادری اور شجاعت کے قصے جن مردوں نے لکھے ہیں، انہوں نے عورتوں کے پیچھے جا کے نہیں لکھے، انہوں نے عورتوں کی محبت میں غرق ہو کے نہیں لکھے. جو ولی اللہ بنے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بنے ہیں، وہ عورت کی محبت میں نہیں بنے. تو پھر یہ عورت کی محبت کیا ہے؟ عورت کی محبت صرف آپ کی بیوی کے ساتھ ہے. عورت کی محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے. یہ باہر کی جو عورتوں کے ساتھ محبت ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے. میں اس کو محبت نہیں مانتی. یہ محبت صرف بے وقوفی ہے جس میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ کی محبت کی شادی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس بندے سے جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. جب آپ ایک چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، یاسر صاحب، آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو مل گئی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ سائیکالوجی ہے. یہ ایک انسانی ہیومن سائیکالوجی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس چیز جب تک تگودو کرتے رہیں گے وہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گی. اچھا، کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے حاصل ہونے کے بعد؟ عموماً لائک 1 سال تک وہ قائم رہتا ہے بندہ اس فیز میں، 2 سال، یا بس ہو گیا تو اوور؟ اچھا دیکھیں، جب چیز حاصل ہو جاتی ہے نا تو بہت ہے. آپ کے 3 مہینے جو ہوتے ہیں نا شروع کے، وہ شاید آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ انوالو ہوں، تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. انسان ہو یا کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، 3 مہینے بعد اپنی ویلیو کھونا شروع کر دیتی ہے. اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی رشتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ ہونے دیں. میاں بیوی کے تعلق میں جہاں آپ لو میریجز کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دنیا فتح کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کرتے ہیں. تو لیکن آپ جب اس طرح کے وعدے وعید کرتے ہیں اور ہم ماں باپ کے خلاف جا کے آپ ایک عورت کو گھر لے آتے ہیں، اپنی پسند کی بندی کو، اس کے بعد اس عورت پہ ذمہ داری بہت عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، ان کو ناراض کر کے آئی ہے. اکثر اوقات جو لو میریجز ہوتی ہیں اس میں ماں باپ نہیں مان رہے ہوتے، ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی اپنی پسند کیا ہوتی ہے. جبکہ اسلام نے لڑکی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نکاح کا جو ہے وہ لڑکی ہاں کرے گی تو نکاح ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی ہاں ضروری ہے، وہ بندہ اس کو لڑکی کو پسند آنا ضروری ہے، اسلام کہہ رہا ہے. تو آپ نے ماں باپ نے یہ بات نہیں سمجھی، انہوں نے لڑکی کی پسند کو غلط طرف جو ہے وہ لے گئے اور لڑکی کو جو ہے وہ انہوں نے قصوروار ٹھہرا دیا. اس عزت کے نام پہ بڑے قتل بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اب جو 2 میاں بیوی ہیں نا، جب انہوں نے لو میرج کر لی ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، گیپ دیں، ورائٹی آف ریلیشن شپ لے کر آئیں.
اب یہ ورائٹی آف ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ بڑا نیا جملہ ہے میرے لیے. نیا, میرے آپ کو سارے جملے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ آج سے پہلے نہ تو کسی کی سوچ ہے, نہ میں کتابوں میں پڑھ کے یہاں پہ بولتی ہوں آ کے, اور نہ ہی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عطا ہے. اور یہ عطا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی, اس میں اپنے من کو مارنا پڑتا ہے, اس میں اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے, اس میں آپ کو اپنی پڑھائی اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے. یہ ویسے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں, یہ کوئی بھی آزما کے دیکھ لے میری بات. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہی ہوں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہی ہوں. جب آپ ورائٹی آف ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر روز ایک نیا انسان بن کے اس شخص سے ملنا پڑتا ہے, جو شخص آپ کی پسند ہے, جس کے ساتھ آپ نے لو میرج کی ہے. واہ. اگر آپ اس کو ہر روز ایک نئی روپ میں نہیں ملیں گے تو آپ کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی. آپ 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی لڑائیاں, جھگڑے, فساد شروع ہو جائیں گے, اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اس پہ بڑا کام کرنا پڑتا ہے. لو میرج اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا, پھر یہ آپ نے تو ایک ٹاسک دے دیا ہے, اب اس کے لیے ٹپس بھی دے دیں کہ پھر وہ کیسے ہر روز کیسے ممکن ہے. آپ دیکھیں وہ ٹائم جو ہے کسی کی شادی سے پہلے کا جی وقت وافر ہوتا ہے انسان کے پاس, اور حرف عام میں جس کو کہتے ہیں کہ چونچلے سارے کیے جاتے ہیں. لیکن اب ایک بندے کی شادی ہوگی, میچورٹی کی ایج شروع ہو گئی, لوگوں کی پریورٹیز بدل گئیں, ہسبینڈ کو یہ پتا چلا کہ اب صرف آئس کریم اور برگر والا کام نہیں ہے, اب ڈائپرز اور ذمہ داریاں آ گئی ہیں, تو وہ لوگوں کی, اور تو اب ممکن نہیں ہے. تو جب اتنا ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہو, تو ان حالات میں کوئی پھر یہ ورائٹی آف کیا آپ نے یوز کیا ٹرم یوز کی, ریلیشن شپ, ورائٹی آف ریلیشن شپ, یہ تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے, پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پروگرام چلتا رہے گا اگر آپ پروگرام پہ کام کرتے رہیں گے. یاسر صاحب, زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, جب آپ کسی بھی کام کو لگاتار کرتے رہتے ہیں اور اس میں ورائٹی آف ورک لے کے آتے ہیں, تب چیزیں جو ہیں وہ نکھرنا شروع ہوتی ہیں. یہی ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ ریلیشن شپ پہ کام کرتے ہیں, ورائٹی آف ٹاک, ورائٹی آف تھنکنگ, ورائٹی آف ڈریسنگ, ورائٹی آف پرسنالٹی, ورائٹی آف جو ہے وہ آپ نے جو اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ کھانا بنانا ہے, آپ نے جو اس کے بچوں کا دھیان رکھنا ہے, جب تک آپ اس میں ورائٹی نہیں لے کے آتے, خاص طور پہ عورت پہ زیادہ ذمہ داری ہے. مرد دیکھیں زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں کمانے کے, ان کو جو ہے وہ بزنس مین ہے یا کہیں جاب کر رہے ہیں, جس بھی سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں, بیچارے باہر پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر رہے ہوتے ہیں, کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے جو ہے رویے لوگوں کے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی مرد پہ بات نہیں کرتا, کوئی مرد کی جو ہے وہ فیلنگز پہ بات نہیں کرتا. وہ باپ, وہ بھائی, وہ بیٹا, وہ شوہر جو اپنی ساری زندگی اپنی ایک شرٹ بھی نہیں خریدتا, اس وجہ سے کہ جن پیسوں سے میں اپنی شرٹ خریدوں گا, اس پیسوں سے جو ہے وہ میں اپنے بچوں یا اپنی بیوی کو سوٹ لے دوں. کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی خریداری کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے بیچارے جاتے ہیں, بچے گود میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ہاں لے لو تمہیں جو لینا ہے. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوں گے بچوں کو بھی دیکھ لو کیا لینا ہے. کسی بیوی کو جو ہے وہ یہ خیال آتا ہے کہ وہ بیچارہ بندہ جس کی جیب سے تم پیسے نکلوا رہی ہو اس کو بھی کچھ لے دو. بہت کم بیویاں ایسی ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر بھی اچھے لگیں. شوہر جتنے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے, بیوی کی تربیت کا, بیوی کی جو ہے وہ لحاظ کا اور اس کی محبت کا اس کے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ پتہ شوہر کے لباس سے لگتا ہے. آپ کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں, اگر اس کا لباس شاندار ہوگا, شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں, شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد اگر اچھے کپڑے پہن کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کی بیوی کا کمال ہے, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. شوگر بیوی کسی کی اگر آپ نے اسسمنٹ کرنا ہے یس تو اس سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے نا بڑا, آپ کے نا ویسے سارے موضوع بڑے حساس ہوتے ہیں اور حساس ہوتے ہیں, مردوں کو واقعی بڑا شکوہ ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہو گئی. زیادہ تر مردوں کا یہ کنسرن بھی ہے کہ انہیں اکنالجمنٹ نہیں ملتی. وہ بیسکلی تو اس کا پرپز ہوتا ہے کہ اسے اکنالج کیا جائے کہ اس نے لائف میں اتنا کچھ کیا. جی, کیا یہ بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے رشتوں میں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اگنور ہو رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی, اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو تو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا, اور اس سے پھر اسے لگتا ہے اچھا یہ جگہ نہیں ہے جہاں سے مجھے اکنالجمنٹ ملے. Am I right? جی, اصل میں گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے, وہ کما کے لا رہا ہوتا ہے. گھر میں جو کمائی دے رہا ہوتا ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. گھر والوں کی نظر میں وہ صرف جو ہے نا وہ ایک دال برابر جو حساب ہوتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, وہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ اپنی ساری زندگی اپنے رشتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک مرد کما کے اپنی بیوی, بچے, ماں باپ, بہن, بھائی سب پالتا ہے,
لیکن وہ سارے مل کے اس اکیلے کو نہیں پال سکتے. وہ سارے مل کے اس کے بارے میں سوچ نہیں رکھتے کہ یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے. وہ جہاں سے مرضی لے کر آئے, صرف اور صرف جو ہے وہ مجھے یہ چاہیے فرمائشی پروگرام جو وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس کی بھی تو کوئی فرمائش ہوگی, وہ بھی تو اپنی بیوی سے کوئی ڈیمانڈ رکھتا ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اپنے پرسنل ٹائم میں خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ادائیں دکھائیں, تو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ شوہر کے لیے سجو سنورو, اور جو ہے وہ باہر جو ہے وہ لوگوں کے لیے سج سنور کے نہ جاؤ. آپ کے پاکستان کی عورتیں جو ہے وہ باہر بازار میں نکلتی ہیں سج سنور کے, اور شوہر کے سامنے جو ہے وہ گندی پھرتی رہتی ہیں. تو پھر شوہر کہاں سے جو ہے وہ ان کو ٹائم دیں گے؟ وہ تو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف جائیں گے, وہ تو ایک صاف ستھری جو ہے وہ نکھری ہوئی عورت جو ہے وہ دیکھیں گے, کیونکہ عورت کو بنایا ہی خوبصورتی کے لیے ہے. حضرت آدم نے جب پہلی بار حضرت حوا کو دیکھا تو انہوں نے اللہ سے یہی کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے کہ جس سے میری آنکھوں کو جو ہے وہ تسکین مل رہی ہے, مجھے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ عورت کو تسکین کے لیے اور خوشی کے لیے بنایا گیا. عورت نے زبان چلا کے, بدتمیزیاں کر کے اپنے رشتوں کو بھی خراب کیا, اپنے تعلقات بھی خراب کیے. اگر آپ کا شوہر بالفرض اس نے آپ کو لے کے جانا ہے نا کہیں پہ کھانے پہ, سسرال میں یا کسی جگہ پہ, اور وہ لیٹ ہو گیا, وہ کسی وجہ سے جو ہے لیٹ ہو گیا, وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے یا اپنے کام میں بیٹھا ہے, وہ گھر آئے گا نا تو اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ پریڈ شروع ہوگی. سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جب اونچی اونچی آواز سے بولا جائے گا آپ کو احساس ہی نہیں ہے, آپ اتنا لیٹ آئے ہیں. آپ اگر وہی چیز پیار اور محبت سے ہو جائے کہ کیا بات ہے آپ اتنا لیٹ کیوں گئے, میں آپ کا انتظار کر رہی تھی, یا آپ جو ہے وہ اس طرح آپ نے کیوں کیا, مجھے اچھا نہیں لگا, میں آپ سے ناراض ہوں. اچھا, ناراض ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں, اس ناراضگی میں آپ کا شوہر آپ کو منا لے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم تو کرتے اس طرح ہو, تم تو ہو ہی ہے, تمہاری تو تربیت ہی یہی ہے, تمہاری تو ماں نے یہ, تو تمہاری بہن نے یہ, کیونکہ ہر چیز میں ماں اور بہن پہلے آ جاتی ہیں پاکستان میں. شک کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے اب یہ دیکھیں, اب کیونکہ پرو میل پوڈ کاسٹ ہمارا چل ہی پڑا ہے. اگر نہیں, یہ پرو میل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھ لیں یہ سچ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ مرد جو ہے وہ یہاں پہ عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ, ابھی ہماری ایک اینکر بھی ہیں جو ہے ان کے ساتھ بھی دیکھیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ ہوا, اور کس طریقے سے ان کو جو عائشہ جہاں زیب کہ ان کے شوہر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا, جب منصور علی خان کی میں بات سنتی ہوں, وہ بھی ظاہر ہے ہمارے سینئر اینکر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ فیملی ریلیشن شپ تھا اور یہ لوگ آپس میں بہت اچھے تھے, یعنی کہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے. اب عائشہ نے بھی ظاہر ہے برداشت کیا ہوگا, انہوں نے برداشت کیا ہوگا, لیکن ایک تھرڈ پارٹی کی انٹری کے بعد یہ سارے کام شروع ہوئے. اچھا, اب وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے, باہر جب ایک شخص جو ہے وہ کسی اور میں ملوث ہے یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے, تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں, جو جہریت پہ اترنے والے مرد ہیں نا, میں ہمیشہ عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ مت رہیں. جو آپ پہ ہاتھ اٹھا دے نا مرد, جس کا ہاتھ اٹھ جائے, وہ مرد پھر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ مرد وہی ہے جو عورت کی تکریم کرے. تو یہ نہیں سیکھتے اسلام سے, باقی سارا اسلام آتا ہے لوگوں کو, لیکن یہ نہیں آتا. 4 شادیوں کی بات کا جو ہے وہ فوکس بڑا ہے, لیکن ایسے لوگ جو 50% جاہل مرد ہیں یہاں پر, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں جو بات یہاں پر کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو رکھنا کیسے ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اس سے پہلے جو ہے نا سوشل میڈیا ابھی تھک کھار کے رکا ہے 95% سے, ٹھیک ہے, آپ نے 50% کا ایک نیا بیان دے کے کوئی نئی بحث نہ چھڑ جائے. ریشو سے مراد شاید یہی ہوتی ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ. اچھا, اب اس میں جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں, آپ سے یہ چیزیں جاننے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس کو فرسٹ ہینڈ ڈیل کر رہی ہیں, آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, اپنے ذاتی مسائل آپ سے شیئر کرتے ہیں جو پبلک, تو ان مسائل کو بہرحال آپ سن کے تو آپ ایک اچھا تجزیہ دے سکتی ہیں. ایک خاتون کو پتہ چل گیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں انوالو ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے, فون کال سے کسی بھی طریقے سے, اب وہ کیا کرے؟ یہ کیس میرے پاس آیا اور ایک چینل پہ میرا پوڈ کاسٹ ہوا, تو انہوں نے ساتھ میرا نمبر بھی چلا دیا. ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا بڑی دور سے, انہوں نے مجھے کہا جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے میسیجز دیکھے ہیں, وہ کسی اور خاتون کے ساتھ جو وہ باتیں کرتے ہیں, میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, لیکن میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا, اور میں یہ سب کچھ دیکھ کے سن کے, اور وہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو وہ آگے سے غصہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بغاوت کر سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر خاموش ہو جاؤ, جو دیکھا ہے اسے بھول جاؤ, اپنے شوہر کو اپنی طرف لگانے کے لیے کوشش کرو, وہ ایفرٹ جو تم نے اس سے لڑنے میں کرنی ہے وہ اس سے محبت کرنے میں جو ہے وہ لگا دو, ایکسٹرا محبت دے دو اس کو.
وہ محبت دے دو جو وہ باہر تلاش کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے. جو تم نے اپنی بدتمیزی سے یا اپنی اگنورنس سے جو ہے وہ اپنے شوہر کو, دیکھیں جب آپ اپنے شوہر کو اسپیس دیتی ہیں, یہ صرف خواتین کے لیے ہے, شوہروں کے لیے میں بعد میں بتاتی ہوں, یہ صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے تو صرف خواتین کو بتاؤں گی کہ عورتوں کو چاہیے, بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو اسپیس نہ دیں, ان کے سر پہ سوار بھی نہ ہو اور ان کو اتنی اسپیس بھی نہ دیں کہ وہ محبت حاصل کرنے کسی دوسری عورت کے پاس جائیں. جب بھی مرد کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہے احساس کے لیے جاتا ہے. فزیکل نیڈ تو اس میں شامل ہوتی ہے, لیکن احساس شامل ہوتا ہے جب اس کی کوئی بات بھی سن لیتا ہے نا اور اس کو عزت دیتا ہے. دیکھیں باہر کی عورتیں نا ذرا میٹھا بولتی ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ان کو اپنے شیشے میں اتارنا ہے, ہمارے یہ کام کے لوگ ہیں. تو جب بھی کوئی دکاندار کے پاس کوئی گاہک آتا ہے نا تو وہ اس کو بڑے مکھن لگاتا ہے, جی میری چیز ایسی ہے, میں یوں ہوں تو آپ یہ ہیں, وہ اس کو ایسے شیشے میں اتار لیتا ہے کہ دکاندار پیسے نکلوا کے ہی دم لیتا ہے. یہی ہار باہر کی عورت کا ہوتا ہے. وہ دکاندار ہے, اس نے جو چیز سیل پر لگائی ہوئی ہے اسے اس کے پیسے چاہیے, وہ پیسے کے لیے ایک شادی شدہ مرد کو اپنی زندگی میں ایڈ کر رہی ہے, اس کو تیسرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو سہارے کے لیے صرف جو ہے مرد کی ضرورت ہوتی ہے. مرد کو تو لوگوں نے رکھا وہی جو ہے وہ کیش کے لیے ہے, ATM کارڈ, ATM ہے, مرد ATM ہے. آپ کے پاکستان میں تو ایسا ہی ہے. یہ جو لائلٹی کا ورڈ ہے یہ نہیں ہے. لائلٹی کہاں نظر آتی ہے آپ کو, مجھے بتائیں لائلٹی کیا ہوتی ہے. یہاں شوہر بیویوں کے ساتھ, بیویاں شوہر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ لائل نہیں ہے. یہاں لوگ اپنی ذات کے ساتھ لائل نہیں ہیں, تو ہمیں کہاں نظر آئے گی. یہ تو بڑی کلیئر میسج ہے ان مرد حضرات کے لیے جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں. اب آتے ہیں, یہ تو چلیں ہم, اچھا مرد دیکھیں, جب بھی مرد دوسری عورت کی طرف جاتا ہے نا تو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اسے, وہ سکون کے لیے جاتا ہے لیکن وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر اس طرف جا رہا ہے. وہ کسی کا چین سکون جو اس کا حق بنتا تھا وہ لے کر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کی جھولی میں جو ہے وہ ڈالنے چلا گیا ہے. وہ غلط کر رہا ہے. یہ مرد اس طرح کے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت ذلیل ہو جاتے ہیں, خوار ہو جاتے ہیں. بڑی ہسٹریاں, بڑے میرے پاس جو ہے وہ ایسے پیشنٹس آئے جو ڈپریشن کے پیشنٹ بن چکے ہیں اور جن کو صرف یہی پرابلم ہے کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہمیں وقت نہیں دیتی ہیں, وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی ہیں, تو ہمیں اپنی جو ہے فرسٹریشن کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. اب ہم کیا کریں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں پھر بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا بیویاں بضد ہیں کہ جی شوہر کہے کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو یا تم اچھی لگ رہی ہو, یہ نہیں کہ کبھی تم بھی اس کی تعریف کر دو یا کوئی ایسی چیز ہی کر دو کہ جس سے وہ تمہاری تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ نہیں کرتی. آج کی عورت بڑی ڈیفرنٹ ہے. آج کی لڑکی جو ہے, جو ہماری ینگسٹرز ہیں, انہیں لگتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ عورتیں مار کھا لیتی تھی, آج کی عورت مار کھا کے سزا دلواتی ہے. اچھا خلا کے کیسز کورٹ میں بڑے آج کل بڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی شاید کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں. اس سے پہلے تو بڑے بڑے دیر رشتے, اگر ہم اپنے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کی طرف چلے جائیں تو بس طے تھا کہ اب ہو گیا رشتہ اور پھر وہ چلے اور چلتے رہے. تو یہ جو اب ہم یوتھ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اب اس طرف بات جا رہی ہے, تو نوجوان نسل جو ہے اس کے بھی آتے ہیں آپ کے پاس کیسز اور وہ بھی اپنے اس طرح کے ایشوز, اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ کون سا کیس رپورٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی ہی بات کر لیں تو اس وقت کالج اور یونیورسٹیز کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے آپس میں جو ہے وہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ بڑے ہی عجیب راہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. انتہائی جو ہے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکے ہیں لڑکے اور لڑکیاں. ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کرنے والے جب جسموں کی سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے, لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑکا جو ہے وہ اپنی زندگی میں ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اور جو لڑکی ہے نا وہ اپنی ساری زندگی اسپائل کر لیتی ہے. اسی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے. ایجوکیشن کا لیول جو ہے وہ پاکستان میں گر چکا ہے. کیا ایجوکیشن حاصل کریں گے؟ جن یونیورسٹی اور کالجز میں ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کلاسیں بنک کرتے ہیں, باہر بیٹھ جاتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں. کالج یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ بھاگ کے جو ہے وہ ہوٹلوں کے کمرے لے کر جو ہے وہ وہاں پر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج ہماری یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں, ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین جن میں سے بہت زیادہ تعداد تو نہیں لیکن جتنی بھی, میں اب یہاں پہ کوئی پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتی, لیکن کچھ ایسی لڑکیاں کہ جو بوائے فرینڈس ایک کی جگہ جو ہے انہوں نے کئی بوائے فرینڈس رکھے ہوئے ہیں,
کسی سے کوئی کام لے رہی ہیں, کسی سے کوئی کام لے رہی ہیں. یہ صرف ان کے جو ہے وہ کام کرنے کے جو ہے وہ طریقہ کار ہیں کہ یہ جو ہے وہ رینٹ دے گا, یہ بل دے گا, یہ میرا فون کا بل دے گا, یہ مجھے جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ دے گا, یہ میرے کپڑوں کی شاپنگ کروائے گا. یہ سارے کام ہیں. ایک لڑکے سے وہ یہ سب چیزیں نہیں نکلوا سکتی ہیں. یہاں تک نوبت آ چکی ہے ماں باپ اپنی بیٹیوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے. ان کو پڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں, ان کا کیا طرز عمل ہے, وہ کہاں ٹھہری ہیں, ان کو وہ کس کے ساتھ جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی ایسا ماحول نہیں تھا, لیکن اب جو ماحول ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں ڈانس پارٹیوں کی ٹکٹس جو ہیں وہ 2-2 ہزار روپے میں بکتی ہیں. اور اس میں آپ کو ینگسٹرز وہ لڑکیاں ملیں گی جو کالج اور یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں. فار انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ڈانس پارٹیز ارینج کرتے ہیں, یہ خود ہی کرتے ہیں. ڈی جے بلایا جاتا ہے, ان کو پے کرتے ہیں اپنی جیب سے, ماں باپ کے پیسے اس عیاشی میں اڑاتے ہیں. ایون بہت سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ماں باپ سے پیسے جو ہے وہ لیتے کسی اور کام کی وجہ سے اور لگاتے کہیں اور پہ ہیں. یہ حالات بھی ہیں. اچھا چلیں, اب کیونکہ دیکھیں یہ پیرنٹس کے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ بچوں پہ نظر رکھیں. بالکل رکھیں, لیکن یقیناً سارے بچے ایسے نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے. یونیورسٹی میں پڑھنے والے بڑے اچھے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھ بھی رہے ہیں. اب ایک والدین کو کیسے پتہ لگے, مطلب پیرنٹس تو بڑا اعتماد کرتے ہیں, اچھا ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو رہی ہیں, تو obviously یہ ہماری سوسائٹی کے ہی بچے ہیں نا. بالکل. ایک والد یا والدہ کو یہ پتہ کیسے لگے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گیا ہے؟ دیکھیں, جب یہی نوجوان نسل نشے کا شکار ہوتی ہے, لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ سگریٹ چل رہی ہوتی ہے, یہاں پر جو ہے وہ آئس چل رہی ہوتی ہے, تو ماں باپ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اب حالات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ بچے ہاتھوں سے نکل چکے ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم کبھی بھی سب کی بات نہیں کرتے. میری عوام کو یہ سمجھنا ہوگا. لوگ اکثر کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم نے تو نہیں ایسے کیا. تو بھائی اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ان میں شمار نہیں ہوتے نا, اپنے آپ کو جان بوجھ کے ان میں شمار نہ کریں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. آپ ان تک ہی بات کو جو ہے محدود رہنے دیں, نہ کہ آپ ایک اور کٹا کھول کے بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرنا شروع کر دیں. تو یہ کمنٹ سیکشن والوں کے لیے خاص طور پہ کہ جن کی بات ہو رہی ہے صرف وہ اس چیز کو لیں. جو اس طرح نہیں کرتے انہیں اپنے اوپر اس بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مجھے یہ بتانا بھی نہیں ضروری سمجھنا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اس لیے بتایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی جذباتی ہے. بہت سی لڑکیوں نے میری اس بات پر کہ جس میں میں نے کہا کہ ایک ستائد بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے ہم تو نہیں, ہم تو پڑھنے جاتے ہیں, ہمارے تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں. تو بھائی نہیں ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے, جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے, وہ تو کمنٹ سیکشن میں آئیں گے بھی نہیں, وہ تو بات بھی نہیں کریں گے وہاں آ کے. آپ کو کس نے کہا کہ کمنٹ سیکشن میں آ کر جو ہے وہ بتائیں کہ آپ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے تو نہیں آپ سے پوچھا. تو یہ جو صورتحال ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. نوجوان نسل پہ اس وقت ماں باپ جو ہے نا وہ 5 سال سے اور 12 سال تک کی عمر تک بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں. اچھا, 5 سال سے اور 12 سال تک کے جو بچے اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں پلتے ہیں وہ بچے بیسٹ نیشن کریٹ کرتے ہیں. اور 5 سال سے 12 سال تک کی عمر کے وہ والدین, ان کے وہ بچے جو اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں, والدین کی اچھی عادات کو فالو کرتے ہیں, جن کے گھر کا ماحول اچھا ہے, وہ اچھی نیشن میں کریٹ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی 70% ہمارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ تو تڑاک سے بات کی جاتی ہے, جہاں پہ بہن بھائی ماں باپ آپس میں اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ جو چھوٹے بچے ہیں وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلی بدتمیزی شروع ہوتی ہے تو سے. جب آپ بچے کو آپ کہنا نہیں سکھائیں گے وہ باہر جا کے بھی تو تڑاک ہی کرے گا. آپ کی پہلی لڑائی جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے, تربیت آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کی تربیت کیسی کرتی ہے. یونیورسٹی جانا تو بڑی دور کی بات ہے. یونیورسٹی جانے سے تو پہلے آپ نے اس کی تربیت اتنی اچھی کر دی ہوتی کہ اس کو صحیح اور غلط کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوتا. جن کو صحیح اور غلط کا اندازہ ہے وہ آج بھی بڑی عزت سے زندگی گزار رہے ہیں, اور انہوں نے آج بھی بڑی عزت سے جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہے, جو ڈانس پارٹیوں میں جا رہے ہیں, جو پلز لے رہے ہیں, ڈانسنگ پلز لے رہے ہیں, جو نشے کی طرف لگ گئے ہیں, ان کا کیا, ان کی تربیت کیا ہے؟ یہ وہ والدین ہیں, یہ ان والدین کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کام میں مصروف رکھا, پیسہ کمانا اپنی پیورٹی سمجھا, اور جو ہے وہ بچوں پہ پیسہ انویسٹ کرتے گئے کہ ہاں بس ان کو پیسہ چاہیے. بچے کو پیسہ بھی چاہیے لیکن اس کو احساس چاہیے, اس کو آپ کی پروٹیکشن چاہیے, اس کو آپ کا نظریہ چاہیے, اس کو آپ کا اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ باؤنڈنگ چاہیے. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کی کتنی عزت کرتا ہے. جو باپ
جو باپ اپنی یعنی کہ ماں اس کی ماں کی اس بچے کی ماں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں جو شوہر, ان کے بچے بڑے قابل ہوتے ہیں. وہ بچے بڑے سمجھدار اور عزت دار معاشرے میں جو مقام رکھتے ہیں, جو شوہر اپنی بیوی کی عزت اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, جو بیویاں اپنے شوہروں کو بچوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہوتی ہیں, اس کام پہ لگا رہی ہوتی ہیں, جو دیکھ کے اور بابا کسی لڑکی سے بات تو نہیں کر رہے, جو دیکھ کے اور بابا کا موبائل چیک کر کے. ہاں بہت دفعہ ہوتا ہے اس طرح کا. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب میرے پاس 2-3 اس طرح کے کیسز آئے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ جب بچوں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ انٹریکشن کیا, کاؤنسلنگ کی, تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے, اب ماں بابا جو ہے وہ آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی لڑائی تو نہیں ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماما مجھے جو ہے وہ ڈیوٹی پہ لگا دیتی ہیں کہ جا کے بابا کا موبائل چیک کرو, کسی سے بات تو نہیں کر رہے. اب میں وہ پیچھے کھڑا ہو کے جو موبائل کے اوپر سے جو ہے وہ ویڈیو شاٹ جو ہے وہ یا اسکرین شاٹ لے کے جو ماما کو جو ہے وہ سینڈ کرتا ہوں, پھر جو ہے وہ بابا مجھے جو ہے وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ ماما کو جو ہے وہ موبائل چیک کیا کرو, یہ کس کے ساتھ بیزی رہتی ہے. شوہر فون کر رہا ہے, بیوی کا موبائل بیزی ہے, کس سے بات کر رہی تھی, کیوں بات کر رہی تھی. اب بچہ سامنے کھڑا ہے اور آپ گھر آ کے جو ہے وہ اپنی بیوی پہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کس سے بات کر رہی تھی. بھائی وہ اپنے گھر بھی بات کر سکتی ہے, وہ اپنے کسی جو ہے وہ رشتہ دار سے بات کر سکتی ہے, آپ نے اس کو خرید تھوڑی لی ہے, وہ کوئی آپ کی زر خرید غلام تھوڑی ہے. لیکن یہاں پر مردوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ نے عورت کو عزت دینی ہے, کیونکہ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ عورت کو عزت دو. ڈاکٹر صاحب انسیکیورٹی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ خواتین, ہم نے اکثر دیکھا ہے, بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, پوری ایمانداری سے, کسی قسم کا کوئی افیئر, کوئی مسئلہ, کوئی چیز نہیں ہے, باوجود اس کے ان میں سے چند جو ہے ان کو ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے اس چیز کا پریشر ہے کہ وہ کہیں اور انوالو ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہوتے. تو وہ میں پچھلے دنوں میم بھی دیکھ رہا تھا, وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ وہ چائے کے ڈھابے پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بار بار اس کو یہ خیال آ رہا تھا کہ میری بیوی یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں ڈیٹ پہ گیا ہوں. یہ انسیکیورٹی کیوں؟ اعتماد اتنا کمزور, اتنے مضبوط رشتے کا, بڑا نازک رشتہ ہے. بیوی کی ایکسپیکٹیشنز شوہر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہیں. ایک عورت جو ہوتی ہے نا, وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس مرد کو سونپ کرنا, یہ اقرار کر لیتی ہے کہ بس یہی ایک مرد ہے جو میری زندگی کا حصہ ہے, یہ میری جاگیر ہے, یہ میرا ہے, اور میں نے اسے کسی کو دیکھنے نہیں دینا اور نہ ہی کسی کو دیکھے. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, نہ کہ آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ خراب کریں. ہماری عورتیں جو ہے وہ اپنے رشتوں کو اور اپنے شوہر کو جو ہے وہ خراب کر لیتی ہیں. شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر بیٹھنا, دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ باہر افیئر چل رہا ہے, شاید کسی اور کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. وہ بیچارہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اس طرح کی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو باہر کام کرنے جاتی ہیں اور باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ان کے افیئرز نہیں ہوتے یا تعلقات نہیں ہوتے, لیکن وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ کر جو ہے وہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے وہ دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو بیویاں جو ہے نا وہ شک اس پہ کریں جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, پکڑ لیں. جب آنکھوں کے سامنے آ جائے نا کہ شوہر بے وفائی کر رہا ہے, اس وقت مانیں کہ یہ بے وفا ہے. ایسے نہیں کہ اٹھ کے کسی پر بھی جو الزام لگا دیا یہ اچھا وہیں گیا ہوگا. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں نا ہر 5 منٹ بعد کال کر کے, اچھا وہ دودھ ختم ہو گیا, آپ نے وہ کہہ دیا تھا, تو وہ کہنا ہاں جی کہہ دیا تھا. پھر ایک کال آتی ہے, وہ گھر میں ڈسپلن ہی ختم ہوئی ہوئی ہے, کہیں بخار ہی نہ ہو جائے رات کو کسی کو. دیکھیں نا, محبت ہے نا, یہ بیویوں کی محبت ہے, یہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شوہروں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اس چیز سے بھاگنا نہیں ہے. یہاں پہ میں مردوں کو خاص طور پہ جو ہے میسج دینا چاہوں گی کہ اگر بیوی جو ہے نا وہ اس ٹائم تکلیف میں ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ دودھ ختم ہو گیا ہے, پیناڈول آنے والی ہے, اور جو ہے وہ گھر میں بچہ بہت رو رہا ہے, آپ نے کب آنا ہے, آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس وقت آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہے, سمجھ جائیں کہ اسے آپ کی فکر ہو رہی ہے, تو وہ ایسا کر رہی ہے. اب بیویوں کی غلطی یہ ہے کہ بجائے جو ہے وہ اس وقت اچھی باتیں کرنے کے یا کسی رومانٹک موڈ میں شوہر کو کال کرنے کے, گھر بلانے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. اب میں نے یہ ساری باتیں تو نہیں سکھانی بیٹھ کے ان کو بیویوں کو کہ بھائی کیسے بلانا ہے اپنے شوہر کو گھر, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو آپ دودھ اور پتی میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں نا, یا آپ کسی اور طریقے سے بھی اس کو مینٹل اپروچ کر سکتی ہیں, یا آپ کسی اور کوئی اچھے اور الفاظ استعمال کر کے بھی اپنے شوہر کو گھر بلا سکتی ہیں. شاید وہ بیچارہ جو دوستوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے وہ آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ بیویوں کو آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے ساتھ گفتگو اتنی دلچسپ ہوتی ہے اور اس میں اتنے میسیجز ہیں کہ یقین کریں کہ یہ بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس. پوڈ کاسٹ تو آپ کے پاس ہر سبجیکٹ ہے,
ایک سوال کے بعد. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں چاہ رہا تھا کہ یہ بہت طویل ہو, لیکن آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اور سوشل میڈیا کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے اس کو ڈیجیٹل پہ پوسٹ کرنا ہے, بالکل اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. میں کوشش کروں گا آپ سے دوبارہ ٹائم لیں اور کچھ چیزیں اور کچھ سوالات جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ دوبارہ ہم آپ سے کریں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.